لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حاضرین جمعہ، عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع اور اس خطبے کا موضوع بڑا حساس ہے لیکن عقیدے سے متعلق ہے. اور یہ موضوع ایسا ہے جس کے اندر مسلمانوں کی ایک جماعت گمراہی کا شکار ہے. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے. اسی لیے اس خطبے کا موضوع حساس ہونے کے باوجود ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہے اور عقیدے کی اصلاح سب سے ضروری ہے. اگر عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری سب سے قیمتی چیز کھو رہی ہے، ہمارے سب سے قیمتی چیز کے اندر نقص پایا جا رہا ہے. اسی لیے انسان جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے اس میں سب سے قیمتی چیز اس کا عقیدہ اور ایمان ہے. اگر عقیدہ اور ایمان کھو گیا تو دنیا کے اندر چاہے ساری چیزیں اسے مل جائیں لیکن اسے کچھ بھی نہیں ملا. اور اس کے اندر کوئی کمی ہے تو یہ کمی اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے. آج کے خطبے کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف علم غیب جانتا ہے. مسلمانوں کے اندر بعض جماعتیں ایسی ہیں اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب جانتے ہیں. اور حق تو یہ ہے کہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں. وہی دوسری طرف انہی جماعتوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء اور صالحین کے علاوہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بظاہر نیک نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس غیب کا علم ہے. اب اس طرح کی عقیدے جب امت کے اندر پھیلنا شروع ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ امت گمراہی کی طرف جائے گی اور اسے گمراہی سے نکالنا ایک مسلمان کا فرض ہے. اور اسی فرض کی ادائیگی کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع کو رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف علم غیب جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی اس پورے کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جو علم غیب جانتی ہے. اور یہی بات قرآن اور حدیث میں بتلاتی ہے. ہمارے عقیدے کا مرکز، ہمارے عقیدے کا مرجع قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں یہی وہ باتیں ہیں جن کو ہم پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو ناکام معاملات. اللہ نے اپنے تعلق
سے کیا باتیں بتلائی ہیں وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے جو باتیں بتلائی ہیں وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث کا مجموعہ ایسا ہے کہ اس مجموعے کے اندر اللہ نے اپنی ذات سے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ بھی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بتلائی گئی ہیں وہ بھی موجود ہے۔ اور کون سی چیز صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اور کون سے علوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم اور آپ علم غیب کے تعلق سے سنتے ہیں، اور علم غیب کے بسا اوقات ہماری نفسیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ علم غیب ہے کیا؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ شہادہ کہلاتا ہے، یعنی آپ کو دیکھی چیز۔ اور ایک چیز آپ سے مخفی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر جس علم غیب کی بات کی جاتی ہے وہ علم غیب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے اور اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بتلاتا ہے اسے وہ جانتا ہے۔ اور اس کی اگر مثال دینا چاہیں کہ علم غیب حقیقت میں کیا ہے، اس کی ایک صورت کیسے بن سکتی ہے جیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ کسی چاول کی گولی میں، گیہوں کی گولی میں ہاتھ ڈالیے، مٹھی ڈالیے، ہاتھ ڈالنے کے بعد مٹھی بند کر کے نکالیے، مٹھی بند کر کے نکال دیجیے، اور سامنے والے سے پوچھیے کہ اس کے اندر کتنے گیہوں ہیں، اس کے اندر کتنا چاول ہے۔ تو اگر حقیقت میں اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ آپ کی سے مٹھی کے اندر موجود چاولوں اور گیہوں کی گنتی کو بتا دے گا۔ اگر نہیں بتا سکا تو یہ علم غیب نہیں ہے۔ اگر نہیں بتا سکا تو وہ غیب نہیں جانتا ہے، یہ حقیقت میں غیب کا علم ہے۔ آپ مٹھی نکالیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس مٹھی کے اندر کتنی تعداد میں گیہوں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس مٹھی کے اندر کتنی تعداد میں چاول ہے۔ جو بھی چیز آپ کی بند مٹھی میں آپ کو علم نہیں ہوگا، آپ کے سامنے والے کو علم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہی حقیقت میں علم غیب ہے، یہی حقیقت میں علم غیب ہے۔ علم غیب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں، ہم جانتے ہیں تو ہم عالم الغیب ہو گئے۔ عالم الغیب کسے کہا جاتا ہے؟ جو بند مٹھی کے اندر موجود چاولوں اور گیہوں کی گنتی کو بتا دے، یہ حقیقت میں علم غیب ہے، اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرے فرمایا، نبی کو مخاطب کیا۔ کس نبی کو؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ ہم مسلمان دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اسی نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے، اسی نبی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کر رہا ہے، اسی نبی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نازل کر رہا ہے۔ اور قرآن نازل کرنے کے بعد یہ نہیں کہ یہ بات ان تک مخفی رہے گی، وہ چھپا کے رکھے رہے، نہیں، بلکہ حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجیے، قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ اعلان ہے ساری امت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجیے، کہہ دیجیے کہ آسمان و زمین کے اندر کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتی ہو، غیب جانتی ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تعجب ہے
اور قرآن کریم کے اندر جو چیزیں نازل کی جاتی ہیں اس کے اسلوب کو دیکھیے تو تعجب ہوگا، آپ کو حیران ہوگا۔ حیرانی کس بات کی ہوگی؟ لا الہ الا اللہ میں کیا کہا گیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کوئی بھی آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا۔ وہاں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہاں کوئی علم غیب جاننے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد الا اللہ سوائے اللہ، وہاں پہ کہا گیا الا اللہ سوائے اللہ۔ سوچیے کتنا بہترین اسلوب ہے سمجھانے کا۔ ہم میں سے ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے علم غیب کے تعلق سے کہ علم غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اتنی اہمیت ہے علم غیب کی ایمان کے اندر اور اسلام کے اندر، اور اللہ کے نزدیک علم غیب کی کیا اہمیت ہے، اور علم غیب پہ ایمان لانے کی کیا اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے تعلق سے کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کو آپ مانتے ہیں تو آپ کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہدایت ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ غیب دو طریقے کا ہے، اسی لیے ہم مسلمان کنفیوژن کا شکار ہیں کہ علم غیب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ پاتے ہیں، جو ہم جان لیتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کو اپنے لیے محفوظ کیا ہے، اور غیب کی باتوں میں سے چند باتوں کو امت کو بتایا ہے۔ آپ کو جنت اور جہنم کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آخرت کے بہت سارے معاملات کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آخرت کی بہت ساری باتوں کو بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ہونے والی بہت ساری باتوں کو اور قیامت کی نشانیوں کو بتایا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ اگر میں کسی بات کو آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے تو مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو آپ سے پوشیدہ ہیں، لیکن جب آپ کو بتا دوں گا تو آپ کے لیے وہ باتیں پوشیدہ نہیں رہی، وہ باتیں آپ کو معلوم ہو گئی، دوسرے افراد سے پوشیدہ ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں علم غیب نسبی۔ غیب کی وہ باتیں جو کسی کو معلوم ہو جاتی ہیں دوسرے کو معلوم نہیں ہوتی، اور یہی وہ شبہہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی ذات سے متعلق فرماتا ہے عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اسی کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ صحیح سے ترجمہ کیا جائے، صحیح انداز میں اس کو سمجھا جائے تو پھر کوئی اشکال اور کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اپنی ذات سے متعلق فرماتا ہے عالم الغیب، کہ رب تعالیٰ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کی باتوں کو کسی کو بتاتا ہے۔ ترجمہ غلط کیا جائے، ترجمہ غلط کر کے سارے معنی کو بیٹھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں اظہر یظہر کہتے ہیں، ہم آپ کو
کوئی بات بتا دیں کہ وہ چیز آپ کے سامنے ظاہر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی باتوں پہ کسی کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، مگر کس رسول سے وہ راضی ہو جائے۔ یہاں پہ رسول یہ نہ سمجھیں کہ صرف رسول ہمارے رسول ہیں، صرف رسول ہمارے رسول ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ کے دو طریقے کے ہیں، ایک انسانی اور بشری رسول جو انبیاء کرام ہیں، جو انسانی رسول ہیں، اور وہیں پہ ایک فرشتے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک رسول ہے، جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ مکرم معزز رسول کی بات ہے۔ دو مقام پہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایک مقام پہ حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے، اور دوسرے مقام پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو رسول دو طریقے کے۔ اب اللہ تعالیٰ غیب کی جن باتوں کو بتانا چاہتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کو بتاتا ہے، اور غیب کی جن باتوں کو وحی کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ساری باتیں بتا دی ہیں، ان کا بتانا نبی پہ واجب تھا، ان ساری باتوں کو بتا دیا ہے۔ تو اگر نبی عالم الغیب ہو گئے اللہ کے بتانے سے، تو سارے مسلمان عالم الغیب ہو گئے نبی کے بتانے سے، یا نہیں ہوئے؟ سارے کے سارے مسلمان عالم الغیب ہو گئے، اس لیے کہ جب اللہ نے نبی کو بتلایا تو نبی عالم الغیب ہو گئے، تو نبی نے امت کو بتلایا تو امت عالم الغیب ہو گئی۔ اگر آپ پہ یہ دعویٰ ہے تو سارے کے سارے عالم الغیب، پھر تو کوئی باقی نہیں بچا۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظالمین سے سخت حساب دے گا، انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ جہنم کی آگ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے، اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک مسلمان ہے جس کی موت آپ کی آنکھوں کے سامنے ایمان پہ ہوتی ہے، تو آپ کو یقین رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور ڈالے گا، تو آپ کو غیب علم ہو گیا، آپ تو عالم غیب ہو گئے، اس لیے کہ اس کی جنت میں جانے کی بات آپ کو معلوم ہو گئی، جو کہ غیب کی بات سے آگے آنے والی باتیں ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر آپ سیرت کے واقعات پڑھیں تو نبی کو یہی نہیں پتا تھا کہ غزوہ احد کے اندر جائیں گے تو چوٹ لگے گی، زخمی ہوں گے۔ واقعات پڑھیے، پڑھتے جائیے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ ایک ایک واقعات کو دیکھیے، اللہ پہ توکل تھا، بھروسہ تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن غیب کا علم نبی کو نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ افراد آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ درخواست آتے ہیں کہ آپ قرہ کی ایک جماعت کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ ہماری قوم کو قرآن پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 قرہ کو بھیجا، 80 صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ سارے کی سارے صحابہ کرام کو راستے میں شہید کر دیا گیا، دھوکہ دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی اگر غیب جانتے تو کیا اپنے صحابہ کرام میں سے 80 صحابہ کرام کو جو کہ قرہ تھے، جن کے بارے میں قرآن کے اندر آیت نازل ہوئی، اس آیت کو منسوخ کیا گیا، اتنے اچھے افراد ان کو قتل ہونے کے لیے آپ بھیجتے تھے؟ اگر یہ بھیجنا آپ کا علم غیب کی وجہ سے تھا کہ آپ جانتے تھے کہ قرہ کو بھیجا جائے گا تو قتل کیا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امت کے ساتھ خیانت کی۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عالم الغیب تھے تو ہمارا یہ بھی عقیدہ ہوگا کہ نبی نے اپنی امت کے ساتھ خیانت کی، اپنے ساتھیوں میں سے 80 صحابہ کرام کو شہید کروایا، جبکہ آپ کو معلوم تھا چند افراد آئے ہوئے تھے، معلوم ہوتا کہ وطن مار دیتے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں، ہمارے صحابہ کرام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے، نبی کی بات نہیں کرو، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے قتل میں کسی بھی طریقے سے شریک ہو، یہاں تک کہ اس سے بتا بھی نہیں سکتا، اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اسے بتا بھی نہیں سکتا ہے کہ فلاں جگہ ہو چکا ہے۔ قتل میں کسی بھی قسم کا تعاون ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہم نبی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہوئے اپنے 80 صحابہ کرام کو شہید کروا دیتے۔ سوچیے کتنا گھناؤنا الزام ہے اس عقیدے کی وجہ سے۔ آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے ہر چیز سے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن نبی کو پتا تھا کہ میں غزوہ احد میں شریک ہوں گا تو میرے اوپر حملہ کیا جائے گا۔ نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ گھاٹی کے پیچھے سے لوگ آئیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ ساری باتیں نبی کو معلوم تھی۔ اگر ہم علم غیب کہتے ہیں تو کہ نبی علم غیب جانتے تھے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں نبی کو پتا تھی، ورنہ نبی عالم غیب نہیں تھے۔ یا تو آپ عقیدہ رکھیں یا عقیدہ نہ رکھیں۔ عقیدہ رکھیں گے تو نبی پہ الزام لگا رہے ہیں نبی سے محبت کے باوجود۔ نبی کو پتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم غیب تھے تو نبی کو پتا ہوگا کل جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں نبی کو علم نہیں تو عالم غیب کیسے ہوئے؟ نبی حاضر ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، صحابہ کرام کو شہید کیا جاتا ہے۔ جب نبی کو پتا تھا تو بتلانا چاہیے تھا کہ حضرت خالد بن ولید پیچھے سے حملہ کریں گے اور میرے اوپر حملہ ہوگا، یہ ہوگا، ساری چیزیں۔ نبی نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا، اپنے صحابہ کرام کو محفوظ نہیں کیا۔ اور کسی شخص کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ اپنے ذریعے یا کسی دوسرے کے ذریعے سے زخمی کروائے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ کو چاقو سے کاٹ دے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کسی اپنے ساتھی کو دے وہ اپنے ہاتھ کو، اس کے ہاتھ کو یا کسی حصے کو چاقو سے کاٹے۔ یہ جب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر نبی کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ وہ شریک ہوں اور اپنے چہرے پہ زر لگائیں؟ تہجد کی بات ہے، پلٹتے جائیں گے سیرت کے واقعات، آپ کو ملتے جائیں گے کہ نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ نبی عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ نبی کی گردن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی نے فلاں غزوے میں اتنے صحابہ کرام کو شہید کروا دیا، نبی نے فلاں مقام پہ اتنے صحابہ کرام کو شہید کروا دیا، نبی نے اپنے چہرے کو پھر زخمی کروا دیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے آپ نبی کے سر اٹھتی ہیں۔ ایک خطرناک عقیدہ ہے، ایک خطرناک عقیدہ ہے۔ ہم جس نبی کی فضائل کو گنانے کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی نبی کی تنقید ہم کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم غیب کسی کو نہیں دیا ہے۔ متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے کہ اگر میں علم غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، بہت بھلائیاں مجھے ملتی، مجھے پتا ہوگا کہاں پہ کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے، میں حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی بھی برائی، کوئی بھی بری چیز لاحق نہیں ہوتی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی زخم لاحق نہیں ہوتا۔ زخم لگ رہا ہے اور قرآن کا دعویٰ کچھ اور ہے، ہمارا دعویٰ کچھ اور ہے، قرآن کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ نبی کی زبان سے قرآن کیا کہلا رہا ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم دعویٰ صرف یہی کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم غیب جانتے تھے،
لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ علم غیب نہیں جانتے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، صرف اللہ کے پاس. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان خزانوں کو نہیں جانتا ہے، ان چابیوں کو نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اسألک بکل اسم هو لک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام سے جو تیرا ہے. سمیت بہ نفسک، تو نے اپنی ذات کا نام جو رکھا ہے ان نام سے. او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بھی وہ نام بتایا ہے، کسی بھی نبی رسول کو. اب استأثرت بہ فی علم الغیب، یا اس نام کو تو نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے تعلق سے یہ ایک دعا ہے جو قرآن کے تعلق سے ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے لیے ہریالی بناتے ہیں، اس سے خوشگوار بناتے ہیں ہمارے لیے. اس کو جب ہم مانگتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مضمون دعا ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام رکھے ہیں، جن میں سے کچھ نام قرآن کے اندر آتے ہیں، کچھ نام احادیث کے اندر آتے ہیں، اور کچھ نام ابھی باقی رہ گئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیب میں محفوظ رکھا ہے، کسی کو ہی ملے. اگر وہ نام معلوم ہوتے نبی کو تو ان ناموں کا سہارا لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. نبی خود اقرار کر رہے ہیں کہ وہ نام علم غیب میں محفوظ ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے، غیب کے اندر محفوظ ہے. جو باتیں بتلائی جاتی ہیں مستقبل کے تعلق سے، وہ ضروری نہیں ہے کہ علم غیب ہو. جو باتیں آئندہ ہونے والی ہیں انہیں بتایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وہ علم غیب ہے جس کا علم صرف اللہ کو بتایا. غیب کی کچھ باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتلائی ہیں، نبی نے امت کو بتلائی ہیں. اور غیب کی وہ باتیں جو اللہ نے نبی کو نہیں بتلائی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، نبی بھی اسے نہیں جانتے. اولیاء، صالحین اور دوسرے افراد تو دور کی بات ہے. علم غیب اس میں یہی ہے کہ اللہ کے پاس جن باتوں کا علم ہے اسے نبی نہیں جانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کے تعلق سے فرمان ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ. میرے پر درود پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. لفظ سنیے گا، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے جہاں بھی تم رہو. نبی علم غیب جانتے تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درود کو جانتا ہے ایسے نبی بھی جانتے. لیکن نبی نے کیا کہا؟ نبی نے فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. ایسے پہنچایا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو اس پورے سرزمین کے اندر گھومتے رہتے ہیں، اور جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے تو اس کا درود لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں. نبی علم غیب جانتے تو پھر پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سلسلے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری تقدیر لکھ دی ہے، قیامت تک کون کیا کرنے والا ہے اور قیامت کے بعد کیا واقع ہونے والا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے تقدیر لکھ دی.
اب اگر علم غیب کوئی جانتا ہے تو تقدیر کی ساری باتوں کو جانتا ہو، اور اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، علام الغیوب ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علام الغیوب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور آپ سیرت کے واقعات پڑھیے تو نبی کو کہیں پہ نماز میں ایذا دی جاتی ہے، کہیں پہ مارا جاتا ہے، کہیں پہ لورمان کیا جاتا ہے، کہیں پہ آپ پہ بے ہوشی تک تعلیم ہو جاتی ہے، آپ فرشتے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کہ قتل کو نہیں بچا پاتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بولتی ہیں، گواہی دے رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو نبی کو دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق نبی کو دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے دی۔ اس لیے آج کے جو جمعہ کا خلاصہ ہے وہ یہی کہ قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پکار کر ہمیں بتلا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، علم غیب نہیں جانتے تھے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ علم غیب نہیں جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں معلوم ہے، تو پھر ہم مسلمان کون ہوتے ہیں کہ نبی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی علم غیب جانتے تھے؟ یہ عقیدہ ہمارا سراسر غلط ہے، اور اس امت کے اندر اس عقیدے کو ڈال کر امت کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں ہمارے ذہن میں بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جانتے ہیں۔ جب بعض افراد کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ وہ قبول نہیں کرتے، جب کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی عامل اور کاہن کے پاس جاتے ہیں جو اپنے جنوں کا شیاطین کا سہارا لے کر غیب کی باتوں کو بتلا دیتا ہے، تو سامنے والا یہ سوچتا ہے کہ یہ عام آدمی جب چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتلا رہا ہے تو نبی کو ان کا غیب کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ کا سامان چوری ہوتا ہے، یہ آپ کی بدعقیدگی ہے، یہ آپ کی بدعقیدگی ہے کہ اس سامان کے تعلق سے پوچھنے کے لیے کسی بابا، کسی حضرت، کسی مولانا کے پاس آپ جاتے ہیں، اور یہ مولانا آپ کو اس سے چوری ہوئے سامان کے بارے میں بتلاتا ہے، یا کہیں پہ چھپا ہوا ہے تو بتلا دیتا ہے۔ پورا کنیکشن ہوتا ہے، ایک پورا کنیکشن ہے۔ اس بابا کے پاس جو جن موجود ہے، جو شیطان موجود ہے، حقیقت میں یہ کہا جائے گا کہ جن کی بات چھوڑ دیجیے، جنوں کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ جو شیطان اس بابا کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کا ایک تعلق ہوتا ہے اپنے قبیلے سے، جس طریقے سے آپ کے خاندان میں آپ کے قبیلے ہیں، اسی طریقے سے جنوں کے بھی، شیاطین کے بھی قبیلے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے اندر ایک سردار ہوتا ہے، ایک پیر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کے سردار، ان کا بھی سردار ہوتا ہے قبیلے کا، تو رابطہ کیا جاتا ہے، شیطان جاتا ہے اپنے سردار کو بتاتا ہے۔ اس طرح کی بات واقع ہوئی ہے۔ شیاطین کے آپس میں ایک دوسرے سے بہت اچھے تعلق ہوتے ہیں، ان میں دشمنیاں نہیں ہوتی ہم سب انسانوں کی طرح۔ وہ شخص سے دوسرے قبیلے کے سرداروں کو بتاتا ہے، اور جو جہاں چوری ہوتی ہے یا جو شخص چوری کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کے اوپر ایک شیطان ہے، ہم میں سے ہر شخص پہ ایک شیطان متعین ہے۔ وہ شیطان اپنے سردار کو بتاتا ہے کہ فلاں مال چوری کیا گیا، فلاں جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ وہ سردار اس سردار کو بتاتا ہے، اور یہ اپنے اس شیطان کو بتاتا ہے، اور یہ شیطان اپنے بابا کو بتاتا ہے۔ یہ پورا کنیکشن ہوتا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔
اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بابا بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے جو ہمیں چوری کے سامان کے بارے میں بتاتے رہی ہے، اور ان کا نیٹ ورک اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کا کسی کال کو ریسیو کرنا اور بات کرنا جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز کا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا ذکر کیا گیا ہے ملکہ سبا کے تعلق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے یہ شیاطین اور جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت میں آنا چاہا تو ایک نے کہا کہ جب تک آپ اپنی پلک جھپکائیں گے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، پلک جھپکائیں گے سامنے حاضر، اور حاضر تھا۔ سوچیے ملکہ سبا کہاں؟ یمن کے اندر، وہاں سے کہاں پہ؟ فلسطین کے اندر، کتنی مسافت ہے اور پلک جھپکنے میں سامنے حاضر۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بابا جو فوری طور پہ بتلا دیتا ہے اس کے پاس علم غیب، یہ پورا نیٹ ورک ہے۔ اگر اس طرح کا علم غیب آپ جانتے ہیں تو کوئی آپ کو کال کر رہا ہے تو آپ بھی عالم غیب ہوں گے، آپ بھی عالم غیب ہے، کسی کی نیٹ ورک آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ نیٹ ورک بھی کٹا تو ساری چیزیں کٹ گئی، آپ کی کال بھی کٹ گئی، وہاں اگر کنیکشن کٹ گیا تو وہ بابا بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو یہ اصلی چیز ہے، اور اس سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی بابا نیٹ ورک کے طریقے سے آپ کو کوئی معلومات دیتا ہے تو نبی بھی عالم غیب ہونے چاہیے تھے، یہ لازم نہیں آتا۔ عقیدہ ہمارا صاف ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کی تو ہمیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو ہم صاف رکھیں، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اس کو درگزر کر سکتا ہے، اس میں کوتاہیاں ہوں تو ہم مغفرت طلب کریں تو اللہ دے سکتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر کوئی گڑبڑی ہے تو اللہ کے یہاں اس کا جواب ہمیں ہر صورت میں دینا ہوگا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور ہر وہ عقیدہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اسے چھوڑیں، ہر وہ عقیدہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اسے لے لیں، تاکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، تو نے اپنی کتاب کے اندر جو عقیدہ بیان کیا تھا اسے عقیدے کو اپنے لیا، جو تیرے نبی نے ہمارے سامنے عقیدہ بیان کیا تھا اسی عقیدے کو ہم اپنائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معذور سمجھے گا، اور اگر کوئی بھی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور ہر وہ عقیدہ جو ہمارے اسلامی عقیدے کے اندر کر ڈالنے والا ہو اس سے ہمیں دور رکھے۔ بارک اللہ علیکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بما فیہ من آیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد